ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے کان حقا علینا نصر المومنین کہ مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے کان حقا علینا نصر المومنین کہ مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے۔ اب یہ حق مدد حاصل کرنے کا، اللہ رب العالمین کی خصوصی مدد کا حصول یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں ان رموز پر، ان سٹیپس پر، ان نکات اور پوائنٹس پہ غور کرنا ہوگا جو شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دین کی اقدار کو، دین کی موریلٹیز کو اپنے کردار کا، اپنے عمل کا حصہ بنانا اور پھر اس بنیاد پر ایک اچھی زندگی گزارنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حج میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ الذین ان مکناہم فی الارض کہ اگر ہم ان لوگوں کو زمین میں جگہ دیں، ان کو حکومت دے دیں، اختیار دے دیں، اقتدار دے دیں، وہ چاہے ایک مختصر سی جگہ پہ ہو یا ایک بہت سی لمبی چوڑی جگہ کا اقتدار اور اختیار ہو، کام یہ کرنا ہے اقاموا الصلاۃ نماز قائم کرنی ہے، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ چار کام ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کے ذمہ ہیں کہ اس نے وہ چاروں کام جو ہے وہ کرنے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن، آپ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا یا غلام، اے بیٹا دیکھیے احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، یحفظ کا اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اب ناظرین، آپ دیکھیے ظاہری اسباب کے مطابق اللہ تعالیٰ کو کسی بھی ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں۔ وہ مالک الملک ہے، وہ شاہنشاہ کائنات ہے، وہ ارض و سما کا رب ہے، لیکن وہ کہتا ہے احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، یحفظ کا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کزن کو نصیحت کی، یہ نصیحت آج ہمیں اپنی اولاد کو بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی آپ نے اس کا یقین پختہ اس طرح کروایا کہ اللہ کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اس کی شریعت پہ عمل کریں، اور جب اس شریعت پہ عمل کر کے اس کے غلبے کی بھی آپ کوشش کریں گے تو یہ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کے دین کی مدد ہوگی۔ یحفظ کا، اس کے جواب میں اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب اللہ کیسے حفاظت کریں گے؟ فرمایا احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، آپ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے۔ وہ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ بندہ ہمیشہ نفل پڑھ پڑھ کے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی مدد ہے کہ انسان کانوں سے غلط چیز نہیں سنتا، آنکھوں سے غلط چیز نہیں دیکھتا، ہاتھ سے غلط چیز کو ٹچ نہیں کرتا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کزن کو فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ بیٹا یاد رکھنا، ساری امت اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ آپ کو فائدہ پہنچانا ہے، اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں فائدہ نہیں لکھا، وہ فائدہ دے نہیں سکتے، فائدہ وہی ہونا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔
اور ساتھ ہی فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری امت اس بات پہ اکٹھی ہو گئی ہے کہ آپ کو نقصان پہنچانا ہے، آپ کو کسی بھی طرح کاروباری لحاظ سے، مالی لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے، آپ کے سٹیٹس کے لحاظ سے آپ کو ڈی مورلائز کرنا ہے، فرمایا لن یضروک الا قد کتب اللہ لک، آپ کا خالق کائنات پر اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ لن یضروک، ہرگز آپ کو وہ نقصان نہیں دے سکتے، کوئی بھی نہیں نقصان دے سکتا، الا قد کتب اللہ لک، نقصان وہی ہوگا جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا۔ اور آپ نے فرمایا رفع القلم وجفت الصحف، کلمیں اٹھا لی گئی ہیں، تقدیر چونکہ لکھی جا چکی ہے، صحیفے خشک ہو گئے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ صبر کرو گے اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کا رستہ بھی بتاتے ہیں۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آسانی بھی رکھی ہے۔ تو محترم ناظرین، اس لحاظ سے ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کی مدد کے حصول کے لیے، کہ اللہ کی مدد ہمارے لیے آئے، اللہ رب العالمین ہمارے سامنے آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ہر فعل میں، ہر ایکشن میں ہمارے ساتھ ہو، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اس پہ عمل کریں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔